پاکستان کی تاریخ میں 2022 کا سال اور 2025 کا جون ان ایام میں شامل ہو چکے ہیں جہاں صرف پانی نہیں انسانیت بھی بہا لے گئی۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آنے والے سیلاب جہاں قدرتی تباہی کا منظر تھے، وہی ریاستی نااہلی اور حکومتی بے حسی کے وہ نمونے بھی بنے جنہیں تاریخ شرمندگی کے ساتھ یاد رکھے گی۔ سال 2022 کا وہ المناک دن جب آسمان نے پانی نہیں گویا قیامت برسائی۔ کوہستان کی وادی دوبیر میں جب بے رحم سیلاب آیا تو 5 مقامی دکاندار جن میں 2 بھائی بھی شامل تھے بے بسی کی تصویر بنے۔ کئی گھنٹوں تک مدد کے منتظر رہے، ان کی نظریں بار بار آسمان کی جانب اٹھتی تھی، شاید حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے، شاید کوئی ہاتھ بڑھائے جو انہیں موت کی آندھی گہرائیوں سے نکال لے۔ لیکن ریاست سو رہی تھی، مدد نہ آئی، سرکاری مشینری غائب رہی اور پھر ایک ایک کر کے وہ 4 جسم پانی کے سپرد ہو گئے۔ صرف ایک زندگی بچ سکی، وہ بھی مقامی لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت، جن کے ہاتھوں میں وسائل نہیں تھے، صرف دل میں جذبہ تھا۔ ادھر صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ خان کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے میں مصروف تھا۔ ایک طرف انسان پانی میں ڈوب رہے تھے، دوسری جانب حکمرانوں کے رشتہ دار پروازیں کر رہے تھے۔ کوہستان کی فضاؤں میں اس دن صرف پانی کا شور نہیں تھا بلکہ ماؤں کی سسکیاں، بھائیوں کی دہائیاں اور ایک ناکام ریاست کی خاموشی بھی گونج رہی تھی۔ 27 جون 2025 کو سوات فضاگٹ کے مقام پر پیش آنے والے واقعے نے یاد تازہ کر دی۔ صبح کی ٹھنڈ ہوا، دریا کے کنارے ناشتہ اور کیمرے میں قید ہونے والے خوبصورت لمحات۔ کون جانتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری تصویریں ہوں گی۔ ڈسکا پنجاب سے آنے والے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جن میں بچے، عورتیں اور مرد شامل تھے، سوات کی حسین وادی میں سیاحت کے لیے آئے تھے۔ دریا کے کنارے جب وہ تصویریں لے رہے تھے اس وقت دریا خاموش تھا، لیکن چند لمحوں بعد ایک غضبناک سیلابی ریلا اچانک آیا اور سب کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ 18 افراد ہنستے کھلتے لمحوں سے نکل کر ایک ایک کر کے دریا کی آندھی گہرائیوں میں غائب ہو گئے۔ وہ مقامات جہاں زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے وہاں موت نے رقص کیا۔ دریا کے بہاؤ سے زیادہ تیز حکومتی بے حسی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ان دنوں سانحات میں سیاسی بیانیے پر توجہ دی جبکہ زمینی حقائق سے نظریں چرائی۔ سوشل میڈیا پر بیانات، جلسوں میں نعرے اور بیوروکریسی میں تبادلے تو ہوتے رہتے ہیں، مگر نہ سیلاب سے قبل منصوبہ بندی کی گئی، نہ بروقت وارننگ جاری ہوئی، نہ ریسکیو اداروں کو جدید سہولیات فراہم کی گئی۔ وادی دوبیر ہو یا فضاگٹ، دونوں جگہوں پر آج بھی اگر آپ کان لگائیں تو سیلاب کے بہتے پانی کے ساتھ ماؤں کی آہیں، بہنوں کی چیخیں اور بچوں کی سسکیاں سنائی دے گی۔ یہ وہ نوحے ہے جو محض قدرتی آفات کا شاخسانہ نہیں بلکہ ایک ناکام حکومتی ڈھانچے کی کڑوا حقیقت ہے۔ آج جب ہم ان ڈوبنے والوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو سوال صرف ایک ہے، ریاست کہاں تھی جب اس کے شہری پکار رہے تھے؟ وش نیوز۔